ہے کہ ہمارے حالات کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس اچھی خبر ہے تو ہمیں بتا دیں، سنا دیں کہ تاکہ ملک جو لوگ بھی آپ کو سننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، حالات جیسے کہ شبر زیدی صاحب نے یا باقی اور بھی بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہی خبر ہے۔ میں نے جیسے میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی میرے تصور میں نہیں تھا کہ میں پاکستان کی معیشت کو اس حالت میں دیکھوں گا کہ ہر شخص جو ہے آج ایک ہی اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ کیا ملک ڈیفالٹ کرے گا، کیا بنے گا اس ملک کا، کیا ہمارا فیوچر ہے، کیا ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، کیا ہم اپنے کاروبار یہاں بند کر کے ایسا شفٹ کر دیں باہر۔ آپ یقین کریں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک شادی میں شریک تھا، وہاں پر بڑے لیڈنگ جتنے ہمارے ٹاپ بزنس مین تھے وہ بھی موجود تھے، اور ہر شخص مجھ سے یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں، اپنے کارخانے کو بند کر دیں اور شفٹ کر لیں پاکستان سے، کیونکہ ہمارے بچے ابھی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے، اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو میں 2-4 انڈیکیٹر دے دیتا ہوں جس سے عوام کا ہے۔ انفلیشن ہے، افراط زر کی شرح جسے کہتے ہیں، مہنگائی کہتے ہیں جس کو۔ آپ یقین کریں کہ اتنے مسلسل اتنے ہائی ریٹ آف انفلیشن جو ہے یہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ اگر میں صرف حالیہ 5 مہینے کو دے دوں، یہ جو نیا مالی سال شروع ہوا ہے جولائی سے لے کر ابھی نومبر تک کا جو ڈیٹا آیا ہے، نومبر کے مہینے میں یہ تقریباً اوور آل سی پی آئی جو تھا ہمارا یہ کوئی 24% تھا، اور اگر آپ پچھلے 5 مہینے کے لے لیں تو یہ 25% انفلیشن ہے۔ 5 مہینے میں یہ مسلسل آن ایوریج 25% ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اور جب کہ آپ دیکھیں فوڈ انفلیشن کو دیکھیں اربن ایریاز میں تو تقریباً 30% انفلیشن جو ہے یہ تو ابھی نومبر کے مہینے میں تھے، اور آپ اگر پچھلے 5 مہینے کے فوڈ انفلیشن کو لے لیں تو 30% سے زیادہ آن ایوریج ہر مہینے انفلیشن مہنگائی رہی ہے۔ اور اگر رورل ایریاز میں دیکھ لیں جہاں غریب زیادہ بستے ہیں پاکستان میں، وہاں نومبر کے مہینے میں فوڈ انفلیشن تقریباً 34% ہے، 34%، اور پچھلے 5 مہینوں میں یہ تقریباً 33% ہے۔ تو اتنے مسلسل اتنی 1/3 ان کے ہر مہینے ان کے جو آمدنی کا 1/3 حصہ جو ہے وہ لوز کر دے رہے ہیں اپنی پرچیزنگ پاور کے حیثیت سے۔ تو غریب بلکہ لوور مڈل کلاس، ایون مڈل کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر میں آ گیا ہے اس وقت۔ یہ کبھی بھی پاکستان میں یہ صورتحال نہیں دیکھی گئی تھی۔ ہماری انڈسٹریز جس کا آپ نے ذکر کیا یہ اب بند ہونی شروع ہو رہی ہے۔ ہمیں دیکھیں کہ ابھی 2021-22 کا جو مالی سال گزرا ہے، جون میں ختم ہوا، ہماری انڈسٹریز تقریباً 12% پر انم سے گرو کی تھی، اور یہ 60 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں جس طریقے سے گرو کر رہی تھی یہ اس انداز سے اس نے مومنٹم پکڑ لیا تھا۔ جی اچھا، اب یہ جو ہے 8% تو یہ نیگیٹو ہو گیا اکتوبر کے مہینے میں، اور جولائی اکتوبر کو لے لیں اس 4 مہینے میں 3% کانٹریکٹ کر گئی ہے ہمارے انڈسٹریز۔ تو جب انڈسٹری شرنک کرے گی، پروڈکشن کم ہوں گے، ایکسپورٹس بھی گر رہا ہے، ہمارا ایکسپورٹس بھی گر گیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کل شبر زیدی صاحب سے ہم نے ایک سوال کیا، حفیظ شیخ صاحب کا بتایا کہ وہ بھی پاکستان میں ہے، رضا باقر صاحب بھی پاکستان کے اندر ہے، کو میری اطلاع کے مطابق آپ کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ملک کا اب کرنا کیا ہے، ملک کی معیشت کا کیا کرنا ہے، تو آگے جو پلان آف ایکشن کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، جو ہمیں خطرات ہیں، اس طرح چھوڑا تو نہیں جا سکتا کہ جی ٹھیک ہے حکومت ناکام ہو گئی ہے تو بس حکومت پہ چھوڑ دیں، ناکام ہوتی جائے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کسی سطح پہ جا کے۔ جب بھی اس قسم کے موقع ہوتے ہیں نا کہ چینج آف گورنمنٹ ہونے لگتی ہے تو یہ 2 لوگ ضرور آتے ہیں، یہ ہمارے اکنامک ہیڈ مین ہیں، یہ لوگ رضا باقر اینڈ حفیظ شیخ۔ مجھے بڑی حیرانی ہوگی کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ انہی اکنامک ہیڈ مین کو دوبارہ لے کر آئے۔ اگر یہ دوبارہ آتے ہیں تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں پاکستان کی معیشت پہ، کیونکہ یہی 2 شخص جو ہے اس ملک کو اس تباہی تک پہنچانے میں بہت بڑا رول پلے کیا۔ یہی وہ 2 شخص ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو کمزور کیا،
معاشی طور پہ ان کی پالیسیز کو کمزور کیا، سیاسی طور پہ ان کو اتنا نقصان پہنچایا اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو بہت تباہ کیا. جی چوہی صاحب آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ کدی شملہ تے کدی مری جانا ہے، کی پہ کری جانا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تسی یہ دسو کہ 2 وقت جڑی روٹی نہیں پوری ہو رہی عام آدمی دی، 80% تو ود انڈسٹری بند، ڈالر 300 نو ہی نہیں مل دیا. تو ڈاکٹر صاحب کریں کیا؟ میرا تو خیال ہے آپ ایک جلوس لیڈ کریں پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف اور ہم سارے اس میں شامل ہوں. باقیوں کی تو کسی پر جوں رینگ نہیں رہی. Nobody is bothered sitting in high offices. یہ میں بہت زمانے سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے کہ سوائے حکومت وقت کے اور جو پاکستان میں میٹر کرتے ہیں لوگ، ان کے علاوہ ہر شخص پریشان حال ہے. اگر کوئی پریشان حال نہیں ہے تو حکومت وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا وزیر بھی آ جاتا ہے. جس ملک میں اتنی تباہی مچی ہوئی ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ 75-80 ممبر کی کیبنٹ موجود ہو، خدا کا خوف بھی کسی کو نہیں آتا. ان لوگوں کو بھی میں حیران ہوتا ہوں جو وزیر بن کے جا کے وزیر بن جاتے ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ بن جاتے ہیں یا ایڈوائزر بن جاتے ہیں پرائم منسٹر کے، ایسے حالت میں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہوا ہے. تو میں پرائم منسٹر کو بھی سوچتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ کس بیسس پہ، جب ان کو بھی پتا ہے صورتحال کا، لیکن وہ کیبنٹ میں آپ ایڈ کیے چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج بھی اٹھا کے دیکھیں کئی وزراء جو ہے وہ باہر اس وقت بھی کہیں نہ کسی دورے پہ ہوں گے. یار اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، ڈالر خرچ ہوتا ہے. ہم ایک ڈالر کی خاطر LCD کھول رہے ہیں اور ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، لیکن ہمارے باہر کے دورے نہیں ختم ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ IMF کے ساتھ کہ وی آر لیسٹ بادرڈ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس ملک کی جہنم میں جاتا ہے چلا جائے.